بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بہت سارے دوستوں نے، بزرگوں نے، ماؤں بہنوں، بیٹیوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسیج کیا کہ ہمیں نماز تہجد کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تہجد کی نماز کے حوالے سے، تو اسے بہت سارے دوستوں نے پسند کیا اور بڑی دعاؤں سے نوازا۔ مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ چلیں اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے جو نماز تہجد ادا کر رہے ہیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں۔ اللہ سب کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ تو میں نے سوچا اس پر ایک مکمل ویڈیو بناؤں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ان تمام دوستوں کے لیے جو نماز تہجد کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، نماز تہجد میں صورتیں کون سی پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص اس میں کتنی بار پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو وہ آپ کو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اس نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ پہلی حدیث سنیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز تہجد ہے۔ اب آپ دیکھیں، نماز اشراق بھی ہے، نماز چاشت بھی ہے، اور صلاۃ الاوابین بھی ہے، نماز حاجت بھی ہے، بہت ساری نفلی نمازیں اور ہیں، لیکن سب سے جو افضل نماز ہے نا فرض نمازوں کے بعد نفلی نماز، وہ نماز تہجد ہے۔ تو یہ کس قدر عظیم اور بابرکت نماز ہے اور اس کی فضیلت اور شان اور مقام اور مرتبہ کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ لوگ جلدی جلدی صف سیدھی کرتے ہیں، صف کھڑی ہو جاتی ہے، نماز صف بندی کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو وہ خوش نصیب، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد کرنے کے لیے صف بندی کرتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو نماز تہجد کے لیے رات کو اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو ان خوش نصیب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کوئی دعا کر رہے ہیں، آپ کا کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ یہ نماز ادا کریں اخلاص کے ساتھ، اور آپ کو اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور اللہ خوش ہو رہا ہو۔ آپ یہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ رکھیں گے، آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، اس سے نجات کے لیے آپ جب اللہ تعالیٰ کی، وہ جو آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، وہ جو آپ نماز تہجد ادا کر رہے تھے، آپ کو مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، جب آپ اس سے کوئی چیز طلب کریں گے نماز تہجد کے پڑھنے کے بعد، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ ضرور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو نوازتا ہے جو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، پھر اپنی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرے۔ اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نماز کس وقت ادا ہوتی ہے۔ اس نماز کا جو وقت ہے نا، وہ وقت ہی بڑا بابرکت وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر، یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد طلب کرنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کروں۔ تو جو بھی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پہر، وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت،
بڑی عظیم الشان، بڑی ہی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک بہترین نماز ہے، ضرور ادا کیا کریں۔ آئیے ہم اس نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، نماز تہجد کو وقت پر نہیں پڑھتے، ان کی نماز تہجد ہی ادا نہیں ہوتی۔ آج تمام دھیان سے سنیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا صحیح طریقے سے وقت بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ دھیان سے سن لیں گے تو آپ کو اس مسئلے میں پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیں، نماز تہجد کا وقت جو ہے نا، جیسے ہی آپ نے نماز عشاء ادا کر لی، ہمارے یہاں آج کل 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، تو 7:30 بجے ہم نے جب باجماعت نماز پڑھ لی عشاء کی، ہاں جی، اس کے فوراً بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز غلط فہمی لوگ وہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو تب وہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اور دیگر بھی بہت ساری جگہوں پر نماز فجر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اذانیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ پڑی جاتی ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اذان فجر سے 10-15-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو وہ وقت ہی نہیں ہوتا نماز تہجد کا، تو ان کی نماز تہجد کیسے ادا ہوگی؟ کیونکہ نماز کی جو شرائط ہے نا، ان میں سے ایک شرط ہے جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسے اس کے وقت میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ اس کو نماز تہجد کو اس کے وقت میں نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز تہجد کیسے ادا ہوگی؟ تو یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آپ رات کے کسی بھی پہر اٹھیں اور نماز تہجد ادا کر لیں، اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے وقت اس کا تب ختم ہوتا ہے جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت کب شروع ہو، کب ختم ہوا؟ یہ تو روزانہ کی بنیاد پر منٹ 2 منٹ 1.5 منٹ آگے پیچھے ٹائم ہوتے رہتے ہیں، موسم کے حوالے سے۔ سالانہ جو آپ کیلنڈر دیکھیں گے تو آپ میں اسے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے، آپ اسی میں پلے اسٹور سے ایک ایپ ہے پرے ٹائم، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، اور فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو اس دوران آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ضرور آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جی ہمیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی نماز عشاء کا ٹائم تو رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہے بالکل اسی طرح آپ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی آ رہا ہوگا کہ کیا اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو کیا فوراً اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نماز تہجد یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں ان علماء کرام کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے اپنے دل میں اس نماز کی، اور وہ کس قدر قربانی دیتا ہے اس نماز کے لیے، اپنا گرم بستر چھوڑنا اور نیند قربان کرنا، پھر وہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر نوافل ادا کرنا تہجد کے، تو پھر ہی تو مزہ آتا ہے اور پھر ہی تو اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اور اسی پر علماء کرام نے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں۔ المعجم الکبیر کی جلد نمبر 3 میں اور فتاوی مجیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ نماز تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے، چاہے آپ 5 منٹ ہی سو کر کیوں نہ اٹھیں، 5 منٹ 10 منٹ آپ سو لیں، آدھا گھنٹہ سونے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ پھر نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا وقت نماز تہجد کا۔ اب دوسری بات جو اس حوالے سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ جی اس نماز کی رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیں، اس نماز کی رکعتیں آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی تک پڑھ سکتے ہیں، اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔